بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، پچھلے درس میں اسی آیت کو پڑھا گیا تھا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقات یعنی زکوٰۃ مفروضہ کے مصارف کو بیان فرمایا ہے۔ پچھلی نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ زکوٰۃ مفروضہ یعنی صدقات کے مستحقین اور ان کے مصارف میں نمبر 1 فقراء، جس کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ جس کے پاس کچھ ہو، اور نمبر 2 مساکین، جس کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ گو اس کی تعریف میں اختلاف ہے، لیکن یہ تعریف قرآن کریم کی اس آیت سے مؤید ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے او مسکیناً ذا متربہ، یعنی مسکین جو مٹی والا ہو، یعنی مٹی میں رل رہا ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، در بدر بھٹک رہا ہے، تو وہ تعریف گویا قرآن کریم کی آیت سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے، مناسبت رکھتی ہے۔ اور تیسرا مصرف جس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی والعاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ پر کام کرنے والوں کو حق الخدمت کے طور پر اگرچہ وہ غنی ہوں، مالدار ہوں، زکوٰۃ کی رقم میں سے دیا جائے گا۔ یہ عرض کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے مصارف میں یہ واحد مصرف ایسا ہے جو غنی ہے، مالدار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو زکوٰۃ کی رقم میں سے دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ واحد مصرف ہے جس کو زکوٰۃ اس کی خدمت کے عوض کے طور پر دی جاتی ہے، ورنہ اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ حق الخدمت کے طور پر نہیں دی جا سکتی۔ آپ کا کسی نے کام کیا، آپ اس کو اس کام کے عوض میں زکوٰۃ کی رقم دے، یہ نہیں چلے گا۔ آپ کے نوکر چاکر ہیں، آپ نوکر چاکر کو تنخواہ دیتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے یہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ کام کے عوض میں ہو گئی، خدمت کے عوض میں ہو گئی۔ لیکن عاملین علیہا، ان کو حق الخدمت دیا جائے گا، ان کی خدمت کے عوض کے طور پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو حق الخدمت کے طور پر دینا کیسے درست ہوا، اور دوسرے نمبر پر وہ تو مالدار ہے، اس کے باوجود۔ دونوں کا جواب تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو حق الخدمت کے طور پر دینا اس معنی کر درست ہوا کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر اور عشر یہ وصول کرنے کی ذمہ داری براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فقراء کی جانب سے وکیل ہوئے، اور ظاہر بات ہے کہ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ جا کر کے وصول نہیں کر سکتے، تو اعوان کی ضرورت ہے، مددگاروں کی ضرورت ہے، ہیلپر کی ضرورت ہے جو ان کی مدد کریں۔ تو وصول کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو متعین کیا جائے گا، اپوائنٹ کیا جائے گا، اور وہ گھر گھر جا کر کے صدقات وصول کریں گے، عشر وصول کریں گے، زکوٰۃ وصول کریں گے۔ اب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب امیر ہوا، اور امیر کے پھر نیچے ہاتھ ہوں گے، وہ اس کے نائب ہوں گے، تو گویا کہ یہ نائب فقراء کی جانب سے وکیل بن گئے۔ اور یہ مسئلہ مشہور ہے کہ وکیل کا قبضہ یہ موکل کا قبضہ سمجھا جاتا ہے، وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے ذمے کسی کے 1000 پاؤنڈ ہیں، اور اس نے زید سے یوں کہا، بکر کے ہیں، بکر نے زید سے یوں کہا کہ تم ابراہیم سے 1000 پاؤنڈ وصول کر لو، تو اس وکیل کا وصول کرنا ایسا ہے جیسے موکل کا وصول کرنا۔ اگر میں نے اس کو دے دیے تو میں بری الذمہ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے موکل فقراء ہے، اور وکیل کون ہے؟ محصلین ہے، عاملین علی الزکوٰۃ ہے، مصدقین ہے، یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اگر وہ زکوٰۃ کی رقم آ گئی تو سمجھ لو کہ فقراء کے قبضے میں آ گئی۔ اب فقراء کے قبضے میں آ گئی تو گویا اب فقراء اپنے پاس وہ ملکیت آ گئی یوں سمجھا جائے گا، اور اپنی جانب سے وہ حق خدمت کے طور پر ان کو ادا کرتے ہیں۔ جیسے فقیر کسی زکوٰۃ کی رقم کا مالک ہو جائے اور وہ اپنی جانب سے کسی کو ہدیہ دے تو اس کا ہدیہ دینا درست ہوتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں زکوٰۃ تھی، لیکن جس کے پاس گئی اس کے لیے وہ زکوٰۃ کا حکم رہا نہیں۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ فقیر جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے کسی سولیسیٹر کو روکتا ہے، کسی وکیل کو روکتا ہے، اور اس سولیسیٹر اور وکیل کو یہ فقیر زکوٰۃ کی رقم میں سے وکالت کی جو فیس ہے، حق الخدمت ہے، وہ دیتا ہے۔ تو بس وہی سیناریو یہاں بھی ہے کہ فقراء کی جانب سے عاملین علی الزکوٰۃ اگرچہ مالدار ہیں لیکن اس کے باوجود حق الخدمت کے طور پر ان کو دیا جائے گا، کیونکہ وہ حق الخدمت ہے، ان کی خدمت کا عوض ہے، وہ زکوٰۃ اب رہی نہیں، تو ان کا لینا درست ہو جائے گا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عاملین کے طور پر مقرر فرمایا اور بھیجا، اور ان کو اسی مال میں سے حق الخدمت کے طور پر دیا عوض۔ تو عاملین علیہ، یہاں رک کر کے ذرا ہم زکوٰۃ کے جو اموال ہے، قابل زکوٰۃ مال، یعنی جن مالوں پر زکوٰۃ آتی ہے وہ، اور اس کا نصاب، اس کو ہم سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں اپنی وفات سے پہلے ایک تحریر لکھوائی تھی، جس تحریر میں زکوٰۃ کون سے مال پر آئے گی، کیا نصاب ہوگا اور کیا مقدار زکوٰۃ کی ہوگی۔ تو یہ تحریر لکھوا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کی مٹھ میں رکھوا دی تھی۔ اس وقت ضروری کاغذات، ضروری دستاویزات اور جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوا کرتے تھے وہ تلوار کی مٹھ میں رکھ دیے جاتے تھے۔ تو یہ تحریر لکھوائی اور تلوار کی مٹھ میں رکھ دی گئی، اس نیت سے کہ وقت آنے پر محصلین کو، مصدقین کو، عاملین علی الزکوٰۃ کو، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو اس کی نقلیں دے دی جائے گی، اور اس نقل کے مطابق وہ اصحاب خیر حضرات سے زکوٰۃ وصول کریں گے۔ نصاب اس میں لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ کی مقدار اس میں لکھی ہوئی ہے، اسی کے حساب سے وہ زکوٰۃ وصول کریں گے۔ لیکن ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نقلیں محصلین کے درمیان تقسیم کی نہیں تھی کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو وہ تحریر آپ کے پاس آ گئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر نے اپنی خلافت کے دور میں اس تحریر کی نقلیں محصلین کو دیں، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو دیں، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت فرما گئے۔ پھر وہ اصل تحریر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ بہرکیف نظام سیٹ ہو گیا، محصلین تک ساری لسٹ پہنچ گئی کہ قابل زکوٰۃ مال کون سے ہیں اور اس کا نصاب کیا ہے۔ تو ہم قابل زکوٰۃ مال کو پہلے سمجھ لیتے ہیں اور اس کے نصاب کو۔ قابل زکوٰۃ مال کی کل 5 قسمیں ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1 اونٹوں کی زکوٰۃ۔ نمبر 2 بھیڑ بکری، یہ ایک دن سمجھے جائیں گے۔ ماز اور دان، ماز بکرے کو کہتے ہیں، ومن الماز اثنین ومن الدان اثنین، اور دان بھیڑ کو کہتے ہیں، شپ لیم جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک جنس ہے۔ اس کے بعد گائے، بقر اس میں جنس ہے اور اس کی 2 نوع ہیں، جیسے غنم اس میں جنس ہے اور اس کی 2 نوع ہے۔ غنم شات کو کہتے ہیں، اس میں جنس اس کی 2 نوع، کون؟ تو کہا کہ بکری اور بھیڑ دونوں آ گئے، شپ اور لیم دونوں اس میں داخل ہیں۔ گائے جسے ہم بقر کہتے ہیں، کاؤ، اس کی بھی 2 جنس، اور وہ 2 جنس کون سی؟ جاموس اور سور۔ جاموس یعنی بفیلو، بھینس، اور سور یعنی بیل، یہ دونوں بھی بقر کی جنس میں جائیں گے۔ تو بقر کی نوع ہو گئی، بقر جنس ہے اور اس کی 2 نوع ہو گئی۔ اس کے بعد آئے گا سونا، چاندی، تجارتی مال، اور اسی طریقے سے جو بھی تجارت کا سامان ہو سکتا ہے وہ سارا سامان اس میں چلا جائے گا۔ نمبر 5 زرعی پیداوار۔ زرعی پیداوار کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی باڑی میں جو کچھ اگتا ہے اس کا عشر وصول کرنا۔ اصل نام عشر ہے لیکن مجازاً اس کو بھی زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے مال ہوئے۔ نمبر 1 اونٹ، اس کا نصاب کیا ہے وہ سمجھ لیں۔ اونٹ کا نصاب 5 اونٹ ہے، 5 اونٹ سے کم ہوگا تو اس میں زکوٰۃ نہیں۔ قبل اس کے کہ میں نصاب سمجھاؤں، یہ جو جانور بتائے گئے، اونٹ ہے، بھیڑ بکری ہے، گائے ہے، یہ کیسے ہونے چاہیے؟ تو کہا کہ یہ سائمہ ہونے چاہیے۔ سائمہ کا مطلب کیا؟ سائمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ہوں کہ سال کا اکثر حصہ سرکاری چراگاہ میں چرتے ہوں، ان کے چارے کے لیے پیسے خرچ نہ کرنے پڑتے ہوں، ان کا چارہ خریدنا نہ پڑتا ہو، مفت چراگاہ میں چر رہے ہوں۔ یہ ایک کنڈیشن سائمہ کی۔ اور دوسرا کہ وہ پیدائش، افزائش اور تناسل کے لیے ہو تو زکوٰۃ آئے گی۔ اگر وہ بار برداری کے لیے ہیں، نقل و حمل کے لیے ہیں، ہل میں جوتنے کے لیے ہیں، تو اس کا نام بدل جاتا ہے، وہ عوامل ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو سائمہ کا مطلب سال کا اکثر حصہ ان کے چرانے کے پیچھے خرچ کرنا نہیں پڑتا۔ اگر خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنے جیب سے اس کے لیے چارہ دیتے ہیں، تو اس میں پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کو علوفہ کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے کیا نام ہے؟ علوفہ۔ اور جو بار برداری کے لیے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عوامل کہتے ہیں۔ تو علوفہ میں زکوٰۃ نہیں، عوامل میں زکوٰۃ نہیں۔ سوائم میں زکوٰۃ آئے گی، اور سوائم کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ تو چاہے اونٹ ہو، چاہے بھیڑ بکری ہو، چاہے گائے ہو، یہ سال کا اکثر حصہ سرکاری چراگاہ میں چرتے ہوں، ان کے چرانے کے پیچھے خرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، چارہ خریدنا نہ پڑتا ہو، تو ان میں زکوٰۃ ہوگی۔ تو اونٹ کا نصاب کیا ہے؟ 5 اونٹ۔ اگر کوئی 5 اونٹ کا مالک ہے تو اس پر ایک بکری کیسی؟ 1 سال کی، مطلب قربانی کے قابل ہو۔ 4 اونٹ ہیں، 5 سے کم، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
کسی کے پاس 1 اونٹ ہے، 2 اونٹ ہے، 3 اونٹ ہے، 4 اونٹ ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. 5 تو 1 بکری. 5 کے بعد 6 7 8 9 ہمارے یہاں 1 ہی بکری رہے گی. جب 10 ہو جائیں گے تو 5 + 5 تو 2 بکریاں ہو جائے گی. 11 12 13 14 2 ہی بکری رہے گی. 15 ہو جائیں گے تو ہر 5 پر 1 بکری آئے گی. 15 پر 3 بکری. 20 پر 4 بکری. اب 25 ہو جائیں گے تو اس کے بعد اب تک تو ہم اونٹ کے مالک تھے لیکن زکوٰۃ میں بکری دیتے تھے. اب کیا ہوگا 25 کے بعد کہ اونٹ کے مالک ہے اور زکوٰۃ میں بھی اونٹنی دینی ہے. تو 25 ہو جائیں گے تو بنت مخاض. بنت مخاض کا مطلب یہ ہے کہ اونٹنی جو 1 سال کی ہو، یعنی مادہ اونٹنی 1 سال کی. تو 25 اونٹوں کے مالک پر 1 سال کی مادہ اونٹنی کی زکوٰۃ واجب ہوگی. 25 سے 26 27 35 تک چلے جاؤ، 35 تک بس یہی رہے گا. کیا تو کہا کہ بنت مخاض جسے کہتے ہیں، یعنی 1 سال کی مادہ اونٹنی زکوٰۃ میں واجب ہوگی. 35 کے بعد 36 آ جائے گا تو بنت لبن. بنت لبن کا مطلب کیا؟ تو کہا کہ 36 اونٹوں کے مالک پر 2 سال کی مادہ اونٹنی زکوٰۃ میں واجب ہوگی. 36 ہو گئے، اس کے بعد 45 تک ویسے ہی چلتے رہو، 2 سال کی مادہ اونٹنی بس. 46 تو اب حقہ. حقہ کا مطلب کیا؟ حقہ کا مطلب یہ کہ 3 سال کی مادہ اونٹنی وہ زکوٰۃ میں دی جائے گی. اس کے بعد 60 تک یہی چلتا رہے گا، یعنی 3 سالہ مادہ اونٹنی. 61 ہو جائے گے تو 4 سالہ، یعنی 4 سال کی مؤنث اونٹنی واجب ہوگی 61 اونٹوں کے مالک پر، اور یہ چلتا رہے گا 75 تک. اور اس کے بعد آگے کا نصاب استیناف ناقص، استیناف کامل، یہ میرے خیال سے آپ کے لیے برڈن اور بوجھ ہو جائے گا. تو اونٹ کا نصاب آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 سے ابتدا ہوگی، اور 5 سے 20 تک سمجھ لیا ہے 1 بکری، اور 25 سے وہ کسی کو زیادہ سمجھ نہ ہو تو وہ جب میں اکیلا بیٹھتا ہوں ویکینڈ میں، وہ آئے بیٹھے میرے پاس تو میں سمجھا دوں گا پورا نصاب اس کا کیا ہے، کیسے اس کے بعد دہراتے ہیں. اونٹ کا نصاب ہو گیا. اب آیا کیا؟ بھیڑ بکری. غنم، اس میں جنس، اس کی 2 نوع، ماز اور دان، شپ لیم. اس میں 40 یہ نصاب مقرر کیا گیا ہے. 40 بکریوں پر 1 بکری آئے گی. 40 سے کم بکریوں کا کوئی مالک ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. 40 بکری ہو گئی تو 1 بکری دینی ہوگی. 40 سے لے کر کے 60 70 80 90 100 120 تک 1 ہی بکری. 121 121 تو اب 2 بکری لازم ہو گئی. 121 پر 2 بکری. 121 سے لے کر کے 200 تک 2 ہی بکری لازم ہوگی. 201 ہوں گے تو 3 بکریاں. 201 پر 3 بکری. اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری لازم ہوگی. 300 پر 3، 300 پر 4، 400 پر 5، اس طریقے سے چلتی رہے گی. تو یہ بکری کا نصاب ہوا. اس کے بعد بقر، جیسے بقر میں نے عرض کیا کہ وہ اس میں جنس ہے اور اس کی 2 نوع ہے. 2 نوع کا مطلب کیا کہ ثور بھی اس میں شامل ہے اور جاموس بھی اس میں شامل ہے. ثور یعنی اوکس جسے بیل کہتے ہیں، اور جاموس یعنی بفیلو، بھینس جسے ہم کہتے ہیں. یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، ایک امت کا طبقہ یوں کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں. ارے بھائی، بھینس عربوں میں ہوتی نہیں تھی، اس لیے وہ کہاں سے بھینس کی قربانی کریں گے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بقر کی جنس میں بھینس آتی ہے یا نہیں. تو فقہاء لغوی بھی یوں فرماتے ہیں کہ بقر کی جنس میں بھینس آ جاتی ہے، لہذا بھینس کی قربانی بھی درست ہے، جائز ہے. بہرکیف بھینس کا نصاب، گائے کا نصاب، بیل کا نصاب کیا ہے؟ تو کہا کہ لیس دین 30 نتھنگ،
29 تک کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. 29 بھینسیں ہو کوئی بات نہیں, 29 گائے ہو کوئی بات نہیں, 29 بیل ہو کوئی بات نہیں. 30 ہو گئے تو تبھی یا تبھی آئے گا. تبھی یعنی 1 سال مذکر بچہ یا 1 سال مؤنث بچہ, اس میں دونوں برابر ہے. مطلب یہ کہ 1 سال کا گائے کا بچہ دے دیا جائے گا زکوٰۃ میں. کب 30 ہو جائیں گے تو, 30 سے لے کر کے 39 تک کچھ نہیں. 40 ہو جائیں گے تو مسن یا مسنہ. مسنہ کا مطلب کیا, 2 سال 2 ایئرز اولڈ, چاہے اس میں نر ہو مادہ ہو. اونٹوں میں مادہ چلتا تھا, یہاں نر مادہ دونوں برابر ہے. بکریوں میں بھی مادہ چلتا تھا, یہاں نر مادہ دونوں برابر ہیں. اس کے بعد 59 تک وہی رہے گا, یعنی مسن یا مسنہ, 2 سالہ گائے کا بچہ یا بھینس کا بچہ یا بیل خود بیل ہوگا. تو بہرکیف 60 ہو جائیں گے تو پھر 30 پر کیا تھا, طبی تھا نا, تو 60 ہو جائیں گے تو 2 طبی ہے. اب 70 ہو جائیں گے تو طبیہ اور مسنہ. پھر 80 ہو جائیں گے تو 2 مسنہ, یعنی ہر 10 پر طبیہ سے مسنہ, مسنہ سے طبیہ, طبیہ سے مسنہ, مسنہ سے طبیہ, اس طریقے سے چلتا رہے گا. تو یہ ہو گیا کس کا نصاب, گائے کا. اس کے بعد آتے ہیں سونا, چاندی, کرنسی, اموال تجارت, یہ نصاب. تو سونے کے اندر آج کے اعتبار سے 87.88 سمجھ لیں, 88 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ سونے کے نصاب کا مالک ہے. اور چاندی کا نصاب کیا ہے, 200 درہم. آج کے حساب سے 612 گرام چاندی سلور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ چاندی کے نصاب کا مالک ہے. کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے, تھوڑا چاندی ہے, اور تھوڑا کیش ہے, اور تھوڑا مال تجارت ہے, ان میں سے کوئی بھی نصاب کامل نہیں ہے. 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس نہیں ہے, 87 پوائنٹ سم تھنگ, یا پورا 612 گرام چاندی کسی کے پاس نہیں, اس سے کم ہے. کیش چاندی کے شمار میں آتے ہیں, یعنی 612 گرام چاندی جتنے کیش سے خریدی جا سکتی ہو وہ کیش, گویا کہ اگر کوئی اس کیش کا مالک ہے تو سمجھیں گے کہ وہ نصاب کا مالک ہے. تو اس کے پاس کیش ہے لیکن اس سے کم ہے, چاندی ہے لیکن اس سے کم ہے, تجارتی مال ہے وہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا نہیں ہے, وہ کم ہے. تو اب یہ سب ایک جنس سمجھے جائیں گے. ان تمام کو ملا کر کے اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو شریعت یوں کہے گی کہ تو نصاب کا مالک ہے, تجھے زکوٰۃ دینی ہوگی, یعنی زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی. اونٹ, بھیڑ بکری اور گائے, یہ تینوں کو مدغم نہیں کیا جاتا, منظم نہیں کیا جاتا, مرج نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر کسی کے پاس 4 اونٹ ہے, پورا نصاب نہیں ہے, اور بکریاں 39 ہیں, پورا نصاب نہیں ہے, اور گائے 29 ہے, پورا نصاب نہیں ہے. تو ان کو منظم نہیں کیا جاتا, ان کو مرج نہیں کیا جاتا, کیونکہ ان کو الگ الگ جنس شمار کیا گیا ہے. ہاں, بھیڑ بکری ایک جنس ہے, شپ اور لیم. شپ 20 ہے اور لیم 20 ہے, شریعت کہے گی کہ نصاب کا مالک ہے کیونکہ ایک جنس ہے. بھینسیں کسی کے پاس 15 ہے اور بیل 10 ہے, 25, اور گائے 5 ہے, شریعت کہے گی کہ وہ نصاب کا مالک ہے کیونکہ یہ ایک جنس ہے. جیسے سونا, چاندی, یہ سب ایک جنس شمار کی جاتی ہے اور ان کو ملایا جاتا ہے, اور چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو وہ مالک. لیکن یہ 3 کے اندر ایسا نہیں ہے, تینوں الگ الگ ہے. ان کے آپس میں جو ہے وہ ملایا جائے گا, بھیڑ بکری ملائی جائے گی, یہاں گائے بھینس ملائے جائیں گے. لیکن اونٹ کو گائے کے ساتھ ملانا, اونٹ کو بھیڑ بکری کے ساتھ ملانا, یہ درست نہیں ہوگا. اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہے کچھ نہیں ہے, لیکن
جناب اس کے پاس 39 بکریاں بھی ہے، کوئی بات نہیں، تب بھی کچھ نہیں، دونوں کو ملانے کی ضرورت، ارے اس کے پاس تو 29 کاؤ بھی ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ الگ الگ جنس ہے، ان کو شریعت نے منظم اور مرج کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ چوتھا، 4 ہو گئے، اور 5واں زرعی پیداوار، کھیتی باڑی۔ زرعی پیداوار کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی باڑی جو کھیت میں اگتا ہے تو اس کی زکوٰۃ، جسے ہم عشر کہتے ہیں، یعنی جو بھی پیداوار ہو اس کا 10واں حصہ نکالا جاتا ہے، اس کا نصاب 5 وسق۔ ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ جو بھی اگے اس کا مطلب کہ عشر نکالا جائے گا، 10واں حصہ نکالا جائے گا، لیکن ایک نصاب اس کا شریعت حدیث میں جو آیا وہ 5 وسق ہے۔ 5 وسق کا مطلب یہ ہے کہ آج کے حساب سے 976 کلو 800 گرام، مطلب یوں سمجھو کہ 1000 گرام کے 1000 کلو کے قریب ہوگا، 1000 کلو کے قریب یہ نصاب ہوگا زرعی پیداوار کا۔ بہرکیف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل زکوٰۃ اموال ان کو گردانا اور ان کا نصاب یہ ٹھہرایا۔ اس کے بعد ہمیں سمجھنا ہے یہ کہ نصاب 2 قسم کے ہیں، ایک نصاب نامی، بنیادی طور پر نصاب 2 قسم کے ہیں، ایک نصاب نامی ہے، دوسرا نصاب غیر نامی ہے۔ نصاب نامی کا مطلب یہ ہے کہ بڑھنے والا، جس کو بڑا نصاب کہتے ہیں، یعنی فطرتاً، قدرتاً، طبعاً، نیچرلی وہ بڑھتا ہے، اور نصاب غیر نامی کا مطلب چھوٹا نصاب یعنی نہ بڑھنے والا۔ نصاب نامی میں ابھی جو 5 قسم کے قابل زکوٰۃ اموال آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، ان میں زرعی پیداوار کو چھوڑ کر پہلے 4 جو ہیں وہ نصاب نامی میں آ جائیں گے۔ اونٹ، بھیڑ بکری، گائے اور سونا چاندی، کرنسی اور اموال تجارت، یہ 4 زرعی پیداوار اس میں نہیں آئیں گے۔ تو اگر کسی کے پاس یہ ہے تو وہ نصاب نامی کا مالک ہے، بڑے نصاب کا مالک ہے، اور جو بڑے نصاب کا مالک ہوتا ہے اس پر کچھ احکام متوجہ ہوتے ہیں، کچھ احکام اس پر لازم ہوتے ہیں، اور دوسرا نصاب غیر نامی، وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر کسی کے پاس چاہے کتنا ہی سامان ہو اور وہ نصاب کو بھی پہنچ جائے لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ نصاب غیر نامی کا کوئی مالک ہے تو اس میں یہ چیزیں نہیں آئے گی، کیا؟ یہ جو قابل زکوٰۃ اموال جو شمار کی یہ 4، اس کا وہ مالک نہیں ہے، لیکن اس کے پاس فرنیچر ہے، 7 جوڑ سے زائد کپڑے ہیں، موبائل درجن ہیں، اور اسی طریقے سے پلاٹ پڑا ہوا ہے اور مکان زائد ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ شاید نہ آوے، لیکن اس پر زکوٰۃ کے علاوہ کچھ احکام لازم ہیں۔ تو پہلے ہم نصاب غیر نامی کا جو مالک ہے اس پر کیا کیا احکام لازم ہے اس کو سمجھ لیں۔ کوئی نصاب غیر نامی کا مالک ہے، مطلب یہ کہ یہ چیزوں کا مالک نہیں ہے، فرنیچر وغیرہ کا مالک ہے، ایک پلاٹ ہے اس کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، زائد مکان ہے اس کا مالک ہے، لیکن اس کے پاس سونا نہیں ہے، اس کے پاس چاندی نہیں ہے، یا ہے لیکن اتنا کم ہے کہ اس پر زکوٰۃ آتی نہیں ہے، اس کے پاس کیش ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب لازم ہوتی ہو، تو اب ایسے شخص پر زکوٰۃ تو نہیں آئے گی، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بہت سارے احکام اس پر لازم ہوں گے۔ اس میں نمبر 1 کیا؟ تو کہا کہ قربانی اس پر واجب ہوگی، قربانی اس پر واجب ہوگی۔ نمبر 2، صدقۃ الفطر اس پر واجب ہوگا۔ تو میرے بزرگوں اور عزیزوں یہ یاد رکھیں کہ جس پر زکوٰۃ آئے گی اس پر مست بھی قربانی اور صدقۃ الفطر تو آئے گا، لیکن جس پر قربانی واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہو۔ ہاں، صدقۃ الفطر واجب رہے گا، قربانی واجب رہے گی، تو قربانی اس پر واجب، صدقۃ الفطر اس پر واجب۔ نمبر 3، ددیحالی اور ننیحالی رشتوں میں جو محرم ہے، ذی رحم محرم، اگر وہ نادار ہیں، مفلوق الحال ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، تو ایسے مالدار پر ان کا نفقہ بھی لازم ہے۔ ددیحالی یعنی دادی کی طرف سے،
ننیہال یعنی نانی کی طرف سے، میں آپ کو سمجھاؤں، پھوپھی ہے، چچا ہے، یہ ددیحالی رشتہ ہوا، خالہ ہے، ماموں ہے، یہ ننیحالی رشتہ ہوا۔ اگر یہ مفلوق الحال ہے، نادار ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، محتاج ہیں، تو جو شخص نصاب غیر نامی کا مالک ہے نا، اس پر ان کا نفقہ لازم ہوگا کہ وہ ان کا نفقہ دے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو خرچ دے۔ اور چوتھا حکم، حج اس پر واجب ہوگی۔ سوال ہوگا کہ حج کیسے کرے گا، اس کے پاس تو کیش وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو کہا کہ جو زائد پلاٹ ہے نا اس کو بیچو، مکان ہے اس کو بیچو، اور جو بھی زائد چیزیں ہیں اس کو بیچو، اور بیچنے کے بعد اگر وہ زکوٰۃ کے قابل بن جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ تک پہنچ جاتا ہے، حج تک پہنچ جاتا ہے، تو اس پر حج واجب ہو گیا، حج آئے۔ اور چوتھا، پانچواں حکم اس پر کیا لازم ہوگا کہ اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دے گا اس کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، اگر کوئی زکوٰۃ دے گا اس کو تو زکوٰۃ اس کے ادا ہوگی نہیں۔ تو یہ نصاب غیر نامی کا جو مالک ہو اس پر 5 احکام متوجہ ہوتے ہیں، اور جو نصاب نامی کا مالک ہو اس پر یہ 5 تو ہے ہی، اور پلس کیا، زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ اس پر نہیں تھی تو 2 ہو گئے۔ نصاب غیر نامی کے مالک پر یہ 5 احکام، صرف زکوٰۃ نہیں، اور نصاب نامی کے مالک پر یہ 5 پلس زکوٰۃ ہر سال اس کو دینی ہوگی۔ ایک تیسرا بندہ وہ ہوگا کہ جس کے پاس نصابی نامی بھی نہیں اور نصاب غیر نامی بھی نہیں، لیکن 24 گھنٹے کے گزارے کے قابل چیز اس کے پاس ہے، تو اس کے 24 گھنٹے گزر سکتے ہیں آرام سے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز، اس کا زکوٰۃ لینا جائز، لیکن وہ سوال نہیں کر سکتا، سوال اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا بندہ آئے گا کہ جو نصاب نامی کا بھی مالک نہیں، نصاب غیر نامی کا بھی مالک نہیں، اور 24 گھنٹے کے گزارے کے قابل اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں۔ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اس کے لیے سوال کرنا جائز، اور زکوٰۃ اگر اس کو ادا کی جائے گی، اس کو دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، زکوٰۃ کا سوال بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ نصاب ذہن میں رہے۔ اس کے بعد اسلامی حکومت، اس کے اندر 2 فنڈ ہوتے ہیں، ایک ویلفیئر فنڈ ہوتا ہے اور ایک محاصل فنڈ ہوتا ہے۔ ویلفیئر فنڈ کسے کہتے ہیں؟ ویلفیئر فنڈ کے اندر زکوٰۃ نمبر 1، صدقۃ الفطر نمبر 2، عشر نمبر 3 یہ جمع ہوتا ہے، اور اس کا مصرف صرف اور صرف مسلمان محتاج فقراء، ویلفیئر فنڈ میں یہ چیزیں جمع ہوتی ہے، اور اس کا مصرف صرف کون؟ مسلمان فقراء محتاج، انہی پر خرچ کیا جائے گا۔ ملکی ضرورتوں پر اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ ملکی ضرورتوں کا مطلب کیا؟ بجلی بنانے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے، پل بنانے کے لیے، فیکٹریاں قائم کرنے کے لیے، کارخانے قائم کرنے کے لیے اس رقم کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ ویلفیئر فنڈ ہوا۔ اور اس رقم میں سے اسلامی ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان پر بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، صدقۃ الفطر البتہ ذمیوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ذمی یعنی جو اسلامی ملک میں ٹیکس دے کر کے رہتے ہیں، تو ان پر صدقۃ الفطر خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور عشر، زکوٰۃ اور عشر یعنی وہ زرعی پیداوار کی، کھیتی باڑی کی، وہ غیر مسلم ذمی کو بھی نہیں دیا جا سکتا، حربی کو بھی نہیں، ذمی کو بھی نہیں۔ البتہ صدقۃ الفطر ذمی کو دیا جا سکتا ہے، حربی کو دیا جا سکتا نہیں ہے۔ اور دوسرا فنڈ جو ہوتا ہے جس کو محاصل فنڈ کہتے ہیں، محاصل فنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ بیگھا مطلب زمین کا جو خراج ہے، اور اسی طریقے سے دوسری آمدیاں، ٹیکس ہے، ٹیکس اس میں جمع ہوتا ہے۔ اور یہ محاصل فنڈ جو ہے اس کا مصرف 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ملک کی ترقی، ملک کو چلانے کے لیے۔ ملک کو چلانے کا مطلب کیا؟ فوجیوں کی تنخواہ، اور دوسرے سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ اس میں سے دی جائے گی، اور اسی طریقے سے سڑک بنانا، بجلی پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ اس میں سے خرچ کیا جائے گا۔
اور اسی میں سے اسلامی حکومت کے ماتحت وہ ذمہ جو فقراء ہیں، جو محتاج ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کو اس مال میں سے دیا جائے گا. کس میں سے؟ محاصل فنڈ میں سے ان کو دیا جائے گا. تو انشاءاللہ اس کو آئندہ دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.